دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے، میں قربان جاؤں میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی روئے تھے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے، آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے، آنکھیں پھر جاتی رہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا او میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں۔ شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے۔ او میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے، اپنی اولاد کے لیے رویا ہے، اپنی ذات کے لیے رویا ہے۔ ہے میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے، اور قیام میں ہے تو امت یاد ہے، رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے، اور صبح ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے، شام ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے۔ کوئی ایسی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پیر میں چپتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چپتا ہے، تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جاہلیت عروج پر تھی، جاہلیت کا زمانہ عروج پر تھا۔ حضور میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا۔ حضور کافی عرصہ بعد جب میں گھر واپس پلٹا، جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آنگن میں میری ننھی منھی بیٹی کھیل رہی ہے۔ میرے گھر کی دہلیز پر میری ننھی منھی بیٹی کھیل رہی ہے۔ حضور جیسے ہی میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو دیکھا میں آگ بگولا ہو گیا۔ حضور ادھر میری بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو ہی جنم دینا تھا، اور سانپ کو جنم دیتے تو مری کیوں نہیں ہے؟ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے، تو نے بیٹی کو جنم کیوں دیا ہے؟ اے حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر کے آ جاؤں، کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا، لیکن میری بیوی نے میری بیٹی کے دل کے اندر میری اس طرح کی محبت ڈال دی کہ میری ننھی منھی بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی، اور بیٹیاں تو ویسے ہی ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں۔ اے حضور ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی اور میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا۔ حضور صحرا کی طرف میں جا رہا ہوں، کڑکتی دھوپ ہے، حضور تتی ریت ہے، میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں حضور ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور میں گیا اپنی ننھی منھی بیٹی کو تتی ریت پہ میں نے بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا۔ حضور کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میں گڑھا کھود رہا تھا، ایک قبر کھود رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے میں گڑھا کھود رہا تھا۔ حضور تتی ریت تھی، کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ حضور جب میری ننھی منھی بیٹی نے
میرے چہرے پر پسینہ دیکھا تو اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی میرے چہرے سے پسینہ پوچھتی ہے، کہتی ہے ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ اے حضور میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے جب بحر نکلا، جب صحابی نے کہا حضور جب میں بحر نکلا تو صحابی کی چیخ نکل گئی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی آگے چل، آگے کیا ہوا؟ صحابی کہتا ہے حضور جب میں گڑھا کھود کے بحر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی ہے۔ حضور میری بیٹی نہیں جانتی تھی اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور میں گڑھا کھود کے جب بحر نکلا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے گڑھے کے اندر دھکا دیا، میری ننھی منی بیٹی گڑھے کے اندر جا گری۔ ہائے حضور زندہ بیٹی کے اوپر تتی ریت انڈھیلنے لگ گیا، تتی مٹی انڈھیلنے لگ گیا۔ حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، میرے آگے گزارشیں کرتی رہی۔ حضور میرے آگے تڑپتی رہی، میرے آگے چیخو پکار کرتی رہی۔ حضور مجھے پھر بھی میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ آئے حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس کا توتلا لہجہ، اس کے ننھے ہاتھ، اس کی چیخو پکار ریت تلے دب کے رہ گئی۔ اے حضور قربان جاؤں آپ کی آمد پر، جب سے کلمہ پڑھ کے اسلام لے کے آیا ہوں آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، آج بیٹی کی چیخیں مجھے دن رات تڑپاتی ہیں۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں اور سید کو اتنا تو بتا دو کس نبی کی آمد ہوئی؟ آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے۔ کس نبی کی آمد ہوئی؟ آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے محبت رکھ دی ہے۔ میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا، وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ میرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو بلا رہی تھی؟ یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ میرے ہی نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بیواؤں کی چیخیں کس کو پکار رہی تھی؟ وہ میرے ہی نبی کو پکار رہی تھی۔ نبی کس کے انتظار میں تھے؟ وہ میرے ہی نبی کے انتظار۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، کریم رب آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ صدیاں انتظار کرتی رہی، زمانے انتظار کرتے رہے، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا۔ آمنہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا، دکھی انسانیت پہ رحم آیا۔ آمنہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ اللہ اکبر، صدیاں انتظار کرتی ہیں، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میاں ہم نے کوئی انتظار تو نہیں کیا، ہم نے کوئی انتظار تو نہیں، ہم نے کوئی تمنائیں تو نہیں کی، ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی، اور بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، آنکھ کھولی تھی، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھکا دیا او میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ اللہ مبارک ہو تو حضور کا غلام۔